السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، ہم لوگ سلسلے کتاب الجنہ میں ہیں، اسی میں کا آج کا سبق ہے اوصاف اہل الجنہ، اہل جنت کے اوصاف۔ اللہم اجعلنا منہم بمنک و بکرمک۔ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت رہی ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان اور نیک اعمال کا یہ راستہ دکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم خود کبھی سیدھی راہ نہ پا سکتے تھے۔ ہمارے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حق بات یعنی ایمان اور صالح اعمال کے بدلے میں جنت کا وعدہ لے کر آئے تھے۔ اس وقت جنتی لوگ پکارے جائیں گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی کہیں گے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے وہاں جا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 74۔ جنت میں اہل جنت کا تقیہ کلام سبحانک اللہم ہوگا۔ باہمی ملاقات پر وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے، اور اپنی ہر بات کے اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتیوں کی پکار ایک دوسرے کو بلانے کے لیے یا اپنے خادموں کو بلانے کے لیے یہ ہوگی سبحانک اللہم، اور آپس میں ملاقات پر سلام کہیں گے، اور گفتگو کے آخر میں ان کی پکار الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ سورہ یونس آیت نمبر 10۔ جنت میں داخل ہونے پر فرشتے اہل جنت کو مبارک سلامت کی دعائیں دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے سے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 73۔ اور فرشتے ہر طرف سے جنتیوں کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، دنیا میں تم نے جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس اجر کے مستحق ٹھہرے ہو، پس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ سورہ رعد آیت نمبر 23-24۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اہل جنت کو سلام کہیں گے یا پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مہربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 58۔ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکتے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ جنت میں
کوئی شخص بن بیاہ نہیں ہوگا، ہر جنتی کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ وضاحت حدیث مسئلہ نمبر 254 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ اہل جنت کے چہرے ہر وقت تر و تازہ، خوش و خرم اور حشاش بشاش ہوں گے۔ وضاحت آیت مسئلہ نمبر 62 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی فوت نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، کبھی پریشان اور رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز یہ ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو مخاطب کر کے پکارے گا، تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ مزے کرو گے، تم کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے۔ اور یہی مطلب ہے اللہ عز و جل کے ارشاد مبارک کا، جنتی لوگ پکارے جائیں گے، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، نہ ہی جوانی فنا ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہل جنت کو پیشاب پاخانے کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ اہل جنت کا کھانا پینا ڈکار اور پسینہ آنے سے ہضم ہو جائے گا۔ جنتی لوگ سانس کی طرح ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی کھائیں اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک سنگیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو پھر کھانا کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈکار اور پسینہ آئیں گے، جس سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی تسبیح اور تحمید اسی طرح کریں گے جس طرح سانس لیتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنتیوں کو نیند کی حاجت محسوس نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، لہٰذا جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ تمام جنتیوں کا قد 60 ہاتھ کم و بیش 90 فٹ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ شروع میں لوگوں کے قد 60 ہاتھ تھے، جو بعد میں گھٹتے گئے حتیٰ کہ موجودہ قد پر آ گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنتیوں کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ کے بال نہیں ہوں گے، نیز باقی سارا جسم سر کے علاوہ بھی بالوں سے صاف ہوگا۔ جنتیوں کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی۔ جنتیوں کی عمریں 30-33 برس ہوں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، نہ ہی چہرے پر داڑھی اور مونچھ ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی اور عمریں 30 یا 33 سال ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جنتی لوگ جس بات کی خواہش کریں گے وہ آن کی آن میں پوری ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اگر جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو بچے کا حمل اور وضع حمل گھڑی بھر میں ہو جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک دیہاتی بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو کچھ تو چاہتا ہے کیا وہ تیرے پاس نہیں۔ وہ جنتی عرض کرے گا کیوں نہیں، سب کچھ ہے لیکن مجھے کھیتی باڑی پسند ہے اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آدمی زمین میں بیج ڈالے گا، آن واحد میں وہ اگ آئے گی، بڑا ہو جائے گا اور پک کر کاٹنے کے لائق ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑا پہاڑ کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم اب خوش ہو، تیرا پیٹ کسی چیز سے بھرنے والا نہیں۔ دیہاتی نے عرض کیا واللہ یہ جنتی ضرور قریش ہوگا یا انصاری، اس لیے کہ وہی کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ہم نے تو کبھی کھیتی باڑی کی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنتی لوگ ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے پاس جائے گا۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ تھے جنت میں جنتیوں کے اوصاف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کامیاب بنائے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔